یہ حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، کتب شیعہ میں بھی ہے اور کتب اہل سنت میں بھی ہے، دونوں میں بالاتفاق اور بالاجماع آیا ہے، میں سب حوالے دے چکا ہوں کہ ایک قوم، ایک وفد آیا تھا سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علی بن الحسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کچھ کلمات نازیبا کہے ان کی شان میں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کی شان میں۔ سیدنا امام زین العابدین جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اخبرونی انتم من المہاجرین الاولین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، سورہ حشر کی 8 نمبر آیت پڑھی۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والوں اور کلمات کہنے والوں، مجھے بتاؤ کیا تم ان صحابہ میں سے ہو جو مہاجرین اولین تھے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے گھر بار اور وطن ترک کر کے قربانیاں دیں اور جان و مال سے دین کی مدد کی؟ کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا لا، نہیں ہم ان صحابہ مہاجرین میں سے تو نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَنْتُم مِّنَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ اگر تم مہاجرین صحابہ میں سے نہیں تو کیا بولو تم انصار صحابہ میں سے ہو، جنہوں نے ایمان، مدینہ کو اپنے ایمان کا گھر بنا رکھا تھا اور ہجرت کر کے آنے والوں کو محبت سے، چاہت سے سنبھالا دیا اور ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، کیا ان انصار صحابہ میں سے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا ان میں سے بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم خود اقرار کر چکے اپنی زبان سے کہ نہ تم مہاجرین صحابہ میں سے ہو، تان کرنے والوں ابو بکر، عمر اور عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اقرار کر چکے تو کہ تم انصار صحابہ میں سے نہیں، 2 گواہیاں تم دے چکے۔ اور فرماتے ہیں امام زین العابدین تیسری گواہی میں دیتا ہوں کہ خدا کی قسم تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کا ذکر اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، تم ان میں سے بھی نہیں ہو جو صحابہ مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور کہتے تھے اے باری تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو، صحابہ کرام کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں مہاجرین و انصار صحابہ کے بارے میں کوئی میل نہ رکھ، ہمارے دل ان سے پاک رکھ، میل کچیل اور غل نہ لا، چونکہ تم گستاخی اور عداوت اور بغض نکال رہے ہو، سو تم ان میں سے بھی نہیں ہو جو اللہ کو کہتے تھے کہ ابو بکر، عمر، عثمان مہاجرین و انصار کے بارے میں دلوں میں میل نہ رکھ۔ تو فرمایا نہ تم مہاجرین سے ہو، نہ انصار سے ہو، نہ اتباع تابعین سے ہو، تو فرمایا نکل جاؤ، قوموا انی لا بارک اللہ فیکم، دفع ہو جاؤ میری بارگاہ اور میری مجلس سے، اللہ تمہاری زندگی میں کبھی برکت نہ دے اور دور دور تک مجھے نظر نہ آؤ۔ یہ فرمایا اور تم اسلام کا مذاق اڑانے والے ہو اور تم اہل اسلام نہیں ہو۔ یہ امام زین العابدین نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا یہ البدایہ والنہایہ جیسی ہماری کتابوں میں آیا ہے، شیعہ کتب کے حوالے میں پہلے دے چکا ہوں بے شمار، ان کے قول بھی اور آگے امام باقر کے قول بھی اور امام جعفر الصادق کے قول کوٹ کر چکا ہوں، کئی بار کوٹ کر چکا ہوں اس سیریز میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عقائد تھے اور محبت تھی اہل بیت اطہار کی۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ جن کا ذکر میں نے کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کے ایک شہزادے کا نام جو ابو بکر تھا، وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ابو بکر بن حسن بن علی، ابو بکر بن امام حسن مجتبیٰ جو بھتیجے تھے امام حسین کے، یہ بھی شہداء کربلا معلیٰ میں سے ہیں۔ اور جس بدبخت یزیدی نے حضرت ابو بکر بن حسن کو شہید کیا اس کا نام تھا عبداللہ بن عقبہ الغنوی۔ اب امام حسین کی طرف آئیے۔ امام حسین کے شہزادے علی زین العابدین اور ان کے بیٹے کا نام انہوں نے عمر رکھا، عمر بن علی بن حسین، عمر بن علی زین العابدین بن حسین، اور ادھر ابو بکر بن حسن بن علی المجتبیٰ۔ اور کشف الغمہ کا یہ حوالہ بھی آپ سن چکے ہیں، یہ بھی میں نے کوٹ کر دیا تھا سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ جب عروہ نے آ کے پوچھا کہ تلواروں کے دستے پر زیور چڑھانا، مزین کرنا کیسا ہے، فرمایا جائز ہے،
چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایسا کر رکھا تھا، تو اس نے پوچھا تقول صدیق، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ یہ بھی کشف الغمہ کا حوالہ میں دے چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جلال میں آگے قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل لہ صدیقا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، جو انہیں صدیق نہ کہے نہ مانے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ مردود القول کر دے۔ پھر امام علی زین العابدین جو ہیں، چونکہ ان کی اولاد کا ذکر میں بیان کر چکا کہ وہ ان کا نام عمر تھا، اسی طرح پھر آگے نیچے تک چلے ہیں۔ پھر امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، پھر امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام علی، اور ان علی کا بیٹا حسن، ان کا بیٹا پھر عمر، یعنی حسنی اور حسینی دونوں سادات کی جو نسلیں چلتی تھیں 300 سال تک جو ائمہ اطہار اہل بیت رہے، امام حسن عسکری تک، سب کے ہاں ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام چلتے تھے۔ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، پھر آگے ان کے ایک اور بیٹے کا نام موسیٰ، پھر اس موسیٰ کا نام عمر، گویا پوتے کا نام بھی عمر۔ امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام علی، اور علی بن زین العابدین، ان کے ایک بیٹے کا نام حسن، اور پھر ان کے بیٹے کا نام عمر، گویا ان کا پوتا پھر عمر نام سے۔ پھر امام زین العابدین کے ایک صاحبزادے کا نام محمد، اور محمد بن زین العابدین، اس محمد کے ایک بیٹے کا نام حسین، اور اس حسین کے بیٹے کا نام پھر عمر، گویا آگے ان کا پوتا پھر عمر، دوسرے بیٹے اس کی نسل سے، حضرت محمد کی نسل سے۔ الغرض آپ اگر پورا شجرہ کھول کر 11 اماموں کا دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ 11 کے 11 ائمہ اطہار اہل بیت اپنی اولادوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھتے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کی محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ حاضرین محترم، اب اس گفتگو کا ایک آخری حصہ اور بڑا ایمان افروز اسی باب میں جو میں نے کیا، اسی کی تکمیل کر رہا ہوں۔ یہ تو ہے نام رکھنا، آخری بات ہے، یہ تو ہے نام رکھنا۔ اب اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے رشتے اس طرح جڑے ہوئے تھے، یہ آپس میں رشتے لیتے دیتے رہے، کوئی دشمنوں سے رشتہ داریاں نہیں کرتا، نہ دشمنوں سے بیٹیاں لیتا ہے نہ دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ آپ نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، نوجوان نسل کو کتنا گمراہ کر رکھا ہے ان ملاؤں نے، ان ذاکروں نے، اس پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، 2 ٹکے کی خاطر امت کو لڑانے کے لیے ایک انتشار بپا کر رکھا ہے امت مسلمہ میں، اور وہ حقائق جو شیعہ کتب کے اندر درج ہیں صدیوں سے انہیں چھپا رکھا ہے، اور ان بچوں کو، اس نئی نسل کو بتایا نہیں، اور جھگڑے کی باتیں بتاتے ہوتا کہ امت میں پھوٹ رہے، ملانے کا کام نہیں کیا۔ اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام خلفائے راشدین آپس میں شہزادیاں لیتے دیتے رہے، رشتے کرتے رہے، تو پھر بتائیے کیا جھگڑے رہ گئے؟ پھر بھی حملے مانیں گے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا پر؟ پھر بھی انہیں غاصب مانیں گے؟ اب میں چونکہ اس کو وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں تیزی سے اس کو مختصر کر کے نپٹانا چاہتا ہوں، کشف الغمہ کا حوالہ، جلد 2 صفحہ 358، 367، پھر 373، تمام صفحات اٹھا کے کشف الغمہ کے دیکھیے۔ امام باقر علیہ السلام کی زوجہ، سیدنا امام جعفر علیہ السلام کی والدہ، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت قاسم ابو بکر صدیق کے پوتے، ان کی بیٹی امام جعفر صادق کی والدہ ہے۔ امام جعفر صادق ان کے بطن سے نکلے ہیں، تو صدیق اکبر نانا بنتے ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام محمد باقر سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے کے داماد بنتے ہیں۔ ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، پھر دوہرا رہا ہوں، ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، اور اس حقیقت کو کوئی شیعہ نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے آپ کہا کرتے